हेलो गाइस, दिस इज उसामा शबीर। एंड माय नेम इज़ सुहेब और आज की वीडियो में हम रिएक्शन देंगे। बताएं जी। आज की वीडियो का टाइटल है जी उमर बिन खत्ताब वर्सेस फिरौन ऑफ इजिप्ट। ये है जी द कोहिस्तानी के नेम से यूट्यूब चैनल है और इनकी डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ वीडियोस हैं इस्लाम से रिलेटेड और बहुत मज़े की। मतलब एक दफ़ा देखो तो आपका ना दिल खुश हो जाता है और स्टोरी टेलिंग इतनी कमाल की है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फिरौन जो हजारों साल तक पूरे इजिप्ट पर राज करते रहे, लेकिन अब फाइनली मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में फिरौनों के इसी इजिप्ट को हमेशा के लिए उनसे छीनने वाले थे। ये स्टोरी इजिप्ट की फतह की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक इसे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। बट वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अरसा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताऊन। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स को शहीद कर दिया था। और सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स भी इस बीमारी से फौत हो चुके थे। ये सेम टू सेम वही बीमारी है जैसे अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले कोरोना वायरस आया। अभी तो ज़रा दुनिया ज़्यादा ग्लोबल हो गई है, लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम इतनी ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं थी। तो ये जिन एरियाज़ में आई तो उसमें मुसलमानों के एरियाज़ भी थे। तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है फ़ौजें सारी इकट्ठी रह रही होती हैं, लोग सारे फौजी कैंप्स में एक साथ रह रहे होते हैं। तो वो वहाँ से वबा फैलती गई और वो जनरल्स और बहुत बहुत सारे 25,000 से ज़ायद मुसलमान फ़ौज के जो फ़ौजी थे वो मर गए थे सिर्फ इसी बीमारी की वजह से। ताउन इसका नाम था। इसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ गए, और वहां उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने के बजाय फिरौनों के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है, और बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हजरत उमर को इस बात का भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अमर बिन आस इस सब के बाद भी हजरत उमर के सामने अपने प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि अमर बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे, और अपने बिजनेस की वजह से उनका बार बार इजिप्ट की तरफ आना जाना होता रहता था। तो अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि चलो तुम इजिप्ट की तरफ रवाना तो हो जाओ, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी फौज के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अमर बिन आस ने अपनी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 की फौज के साथ इजिप्ट के कैपिटल की तरफ रवाना हुए। नाउ एट द सेम टाइम अमर बिन आस इजिप्ट और हजरत उमर मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, और इस पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। और जैसे ही हजरत उमर मदीना पहुंचे, उन्होंने सारे बड़े सहाबा की एक मीटिंग बुलाई और उनसे इजिप्ट के बारे में पूछा कि मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान और बाकी सहाबा ने क्लियरली कहा कि हमें इजिप्ट की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आर्मी चीफ, मिनिस्टर, सहाबा, इन सब की बातें सुनने के बाद आखिर हजरत उमर ने फैसला किया और अमर बिन आस के नाम एक लेटर भेजा, जिसमें हजरत उमर ने अपने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर दिया था कि जैसे ही तुम्हें मेरा ये खत मिले, अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर तुम लोग पहले इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो। जैसे अच्छा, इसमें भी सेम वही वाला सिस्टम है, वही वाला सीन है जैसे जंग बदर में 313 साहब आते, बिल्कुल छोटी सी फौज थी। मतलब उधर इतने ज़्यादा थे काफिर और इधर थोड़े से लोग थे, तो बस ये उसमें अल्लाह की मदद ही होती है। और इसमें भी आगे यही सीन ही है कि आगे इसमें भी फौज, अब इजिप्ट बहुत बड़ी एम्पायर थी। ही हजरत उमर का ये मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी कि जैसे ही हजरत उमर का मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान इजिप्ट नहीं पहुंचे थे, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस ने हजरत उमर के मैसेंजर को देखा, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने फौरन ये लेटर खोला ही नहीं, बल्कि पहले उस मैसेंजर को बिठाया, उसे खिलाया और उसे थोड़ा
आराम करने को कहा और जैसे ही मुसलमानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा उमर के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये सारे इलाके फतह करते हुए फाइनली इजिप्ट के कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए, जिसे आज कायरो कहा जाता है। और ये कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीज में से थी, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का राज था और कोई भी उनसे ये सिटी नहीं छीन सका था। मुसलमानों की फौज ने सीधा आकर इस सिटी के सामने अपने टेंट्स लगाए और जंग के लिए बिल्कुल रेडी हुए, जिसे देखकर रोमन्स ने भी अपनी पूरी फौज को मुसलमानों के सामने खड़ा किया, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, ताकि ये करने से मुसलमानों के दिलों में उनका खौफ बैठ जाए। बट वो किसको डरा रहे थे? मुसलमानों को? I don't think so. अमर बिन आस ने उनकी इतनी बड़ी फौज देख मुसलमानों की ये बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, मतलब जो प्योर मुसलमान अगर कहा जाए सहाबा कराम के टाइम पे भी, जैसा कि मैंने पहले बताया जंग बदर वाला वाक़या, तो ये हिस्ट्री रही है कि मुसलमानों की फ़ौज कभी नहीं डरी। अगर कुछ लोग डरे भी हैं, नीचे वाले लोग या इस तरह के, मतलब कोई एक डर जाए तो दूसरा इस तरह का होता है कि वो साथ सपोर्ट करता है, मोरली सपोर्ट करता है, वो दूसरों को साथ प्रिपेयर करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो बाकी अल्लाह की मदद भी ऑब्वियसली शामिल होती है। और स्पेशली इनकी जंगों में जो हिकमत अमली होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होती थी और बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट लेवल पे होती थी। मतलब ये कि जितनी भी बड़ी फौज आ गई सामने मुसलमानों की हिकमत अमली, मुसलमानों का जो स्ट्रक्चर था जंग करने का, जंग लड़ने का, वो इस तरह का था कि हमेशा ये लोग जीते हैं, इनकी हिकमत अमली इनके काम आई है हमेशा से। तो अभी देखते हैं आगे। अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि तुमने क्या बोलना है। इस मैसेंजर ने सीधा जाकर सारे रोमन्स के सामने कहा कि तुम लोग जानते भी हो हम कौन है। हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हरकल को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वहां पर सब हैरान हो गए, लेकिन वहां के लीडर साइरस ने कहा कि बात तो सही है। इसी के साथ अमर बिन आस ने फुल ताकत के साथ ये अच्छा था, इजिप्ट के कैपिटल पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4000 की फौज के साथ इजिप्ट का कैपिटल फतह करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह इस सिटी के सामने अपने कैंप्स में बैठे रहे और आखिर आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब वक्त आ चुका है कि मदीना में खलीफा उमर से मदद मांगी जाए। हजरत उमर को इस बात का पहले ही पता था कि अमर बिन आस इजिप्ट को बहुत ही लाइटली ले रहा है और उसे जरूर ज्यादा फौज की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने फौरन 12000 की फौज इजिप्ट की तरफ रवाना की और इस फौज का लीडर एक बहुत बड़ा सहाबी जुबैर बिन अवाम को बनाया। हजरत उमर जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अपनी वफात के बाद खलीफा बनने वाले 6 लोगों में से एक जुबैर बिन अवाम को भी नॉमिनेट किया था, जिसे फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। तो अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस के साथ। अच्छा, सब्सक्राइब का भाई ने कहा है, तो आपने ये वाला चैनल द कोहिस्तानी लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे इंशाल्लाह रिव्यू वीडियोस आती रहेंगी, तो अभी देखते हैं आगे। इजिप्ट में मिल गए और इन दोनों फौजों ने मिलकर बिल्कुल खालिद बिन वलीद के स्टाइल पर हमले का एक नया प्लान बनाया। अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकली और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई और जंग शुरू हुई। कुछ ही देर के जंग के बाद अचानक मुसलमान जंग से पीछे हटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जंग के मैदान से इतना पीछे आ गए कि ऐसे लगने लगा कि अब फाइनली मुसलमान ये जंग हार जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज आकर रोमन्स के फौज के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर अमर बिन आस ने दोबारा हमले का हुक्म दिया। इस तरह मुसलमानों ने रोमन्स की फौज को हर तरफ से घेर लिया और फिर इन्हें क्रश कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमान इस सिटी में दाखिल ना हो सके। आखिर एक दिन जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तंग आकर एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और अपने कुछ ही साथियों के साथ रात के अंधेरे में इस सिटी के अंदर दाखिल हुए और सीधा जाकर मुसलमानों के लिए गेट खोल दी। ये देखकर मुसलमानों की पूरी फौज इजिप्ट के कैपिटल में एंटर हुई और इस सिटी को फतह करके यहाँ के गवर्नर को ढूंढने लगी। बट इट वॉज टू लेट। गवर्नर पहले ही इस सिटी को छोड़कर इजिप्ट की सबसे पावरफुल सिटी अलेक्जेंड्रिया की तरफ भाग चुका था। नाउ गवर्नर भाग तो गया था, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि उसने यहाँ से भागते ही मुसलमानों की तरफ एक लेटर भेजा कि अब और बस है, मैं पूरे इजिप्ट को हजरत उमर के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अमर बिन आस ने गवर्नर की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था
کہ مسلمانوں کی جنگ اس گورنر سے نہیں بلکہ رومن ایمپائر کے بادشاہ سے. آرمی چیف عمر بن عاص نے ایجپٹ کے سرنڈر کی یہ آفر ایکسپٹ تو کر لی, لیکن جب رومن ایمپائر کے بادشاہ ہیراکلیس کو اپنے گورنر کے اس سرنڈر کا پتہ چلا تو اسے گورنر کی اس بزدلی پر بہت غصہ آیا کہ اس کی اوقات کیا ہے, اس نے مجھ سے پوچھے بغیر پورے ایجپٹ کو سرنڈر کر دیا. جس کے بعد اس نے سارے رومن فوج کو میسج بھیجا کہ گورنر کی باتوں کو چھوڑو اور مسلمانوں کے ساتھ آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں کے آرمی چیف عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب رومن ایمپائر کا بادشاہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے بھی اپنی آرمی کو الیگزینڈریا کی طرف جانے کا حکم دیا. اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب مسلمان اپنا سامان پیک کر رہے تھے اور اپنے ٹینٹس کو باندھ رہے تھے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اپنا ٹینٹ باندھنے کے لیے گئے, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹینٹ کے اندر ہی ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور ساتھ اس کبوتر کے بچے بھی تھے. تو اب عمر بن عاص نے اس کبوتر کے گھر کو بچانے کے لیے اس ٹینٹ کو یہیں پر رہنے دیا. یہ ٹینٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہر مسلمان نے اس ٹینٹ کو ایک نشانی کے لیے یہیں پر رہنے دیا اور اسی ٹینٹ کے آس پاس آباد ہونے لگے. ناؤ عربی میں ٹینٹ کو فسطاط کہا جاتا ہے اور آگے جا کر اسی کبوتر کے ٹینٹ کی وجہ سے ایجپٹ کے کیپٹل کا نام ہی فسطاط پڑا, جو آج تک ایجپٹ کا کیپٹل ہے. اور اسے یہ والی چیزیں آپ لوگوں میں سے کسی کو ہمیں بھی نہیں پتا تھی, میرے پہ بھی آج یہ پہلی دفعہ میں یہ بات سن رہا ہوں. بہت ہی اچھا نالج دے رہے ہیں یار یہ ویڈیو میں اپنی. نالج بھی اچھا ہے اور یہ اسٹوری بھی تو دیکھو نا یار, مطلب ایک کبوتر کے لیے ایک بندہ اپنا پورے کا پورا گھر ہی ہے نا, مطلب ایک گھر ہے جس میں 6-8 مہینے وہ بندہ رہا ہے, آگے بھی جا کے اس نے اسی گھر میں ہی رہنا ہے, تو پورے کا پورا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ایک کبوتر ہے اور اس کے بچے ہیں. تو یہ تھی مسلمانوں کی سوچ اس ٹائم پہ. ابھی بھی ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے, لیکن ٹائم ٹو ٹائم ساری چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. کائرو کہا جاتا ہے. لیٹس کم بیک ٹو دی اسٹوری. رومنز کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمان بھی اس سٹی کے پاس پہنچ گئے اور اس سٹی کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کیونکہ الیگزینڈریا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پر بنی ایک بہت بڑی سٹی تھی اور حضرت عمر نے اپنی پوری خلافت میں اس سے بڑی سٹی پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا, جو ڈمیسکس اور مدائن جیسی سٹی سے بھی بہت بڑی تھی. مسلمانوں نے یہاں پہنچ کر اس سٹی کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن مسلمانوں کی ساری کوششیں بالکل فیل ہوتی رہی اور اگلے 6 مہینے تک مسلمان اس سٹی کے دروازوں کے سامنے بالکل بے بس بیٹھے رہے. اور مسلمانوں کے مورال کو اور توڑنے کے لیے رومن بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کی. اب فائنلی یہ لگ رہا تھا کہ خلیفہ عمر کبھی بھی ایجپٹ کو فتح نہیں کر پائیں گے اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلی جائے گی. لیکن اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا اور ساری سچویشن بالکل بدل گئی. اچانک رومن ایمپائر کے کیپٹل استنبول میں دی گریٹ رومن ایمپائر کا آخری پاورفل بادشاہ ہیراکلیس 30 سال کی حکومت کے بعد مر گیا, جس کے بعد اس کے جوان بیٹے نے آ کر اپنے باپ کا تخت سنبھالا. اس ینگ بادشاہ سے رومن ایمپائر کی بہت امیدیں تھی کہ یہ ضرور مسلمانوں سے ہماری کھوئی ہوئی طاقت کو چھینے گا, لیکن صرف کچھ ہی دن تخت پر رہنے کے بعد اس بادشاہ کی ستیلی ماں نے اسے مار دیا اور اپنے بیٹے کو رومن ایمپائر کی تخت پر بٹھایا. لیکن یہ دیکھ کر یہ بھی اس ٹائم پہ بہت ہوتا رہا ہے, اور اوپر سے اگر یہ نوٹ کریں تو یہ پہلے 4-5 مہینے 6 مہینے پیچھے رہے, پھر اس کے بعد اس شہر میں آ گئے الیگزینڈرا کے پاس. تو مطلب یہ کہ وہ جنگیں جو چلتی تھی وہ جنگیں بہت بہت لمبے عرصے کے, سال 2 سال 3 سال, مطلب لمبے لمبے عرصے کے لیے ہوتی تھی. ابھی تو بالکل ہی ٹائم چینج ہو گیا نا, ابھی بھی چل رہی ہیں, جیسے یہ فلسطین والا سین چل رہا تھا تو وہ بھی بڑا لمبا چلا ہے, ابھی بھی چل ہی رہا ہے, ابھی بھی اس طرح سے ختم نہیں ہوا. اور ان کے محلوں میں علیحدہ سازشیں ہوتی تھی, کسی کی ماں سازش کر رہی ہے, کسی کا باپ سازش کر رہا ہے, کسی کا بھائی سازش کر رہا ہے. ہاں وہ اصل میں یہ ساری وہ امپائرز بن گئی تھا نا, امپائرز میں پھر ہر بندہ اپنا سیلفشنس دکھا رہا تھا. تو یہ تو سٹوریز تقریباً جتنی بھی پرانی سٹوریز ہیں اس میں یہ والا سارا فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی ستیلی ماں والا سیکٹر ہے یا کوئی اور فیکٹرز آتے ہیں. لیکن مسلمان اس لیے ہر جگہ پر مطلب فتح کر رہے تھے, ان میں سے یہ والا سین نہیں تھا. ہاں مسلمانوں کا تو یہی تو مسلمانوں کو بینیفٹ تھا, اور مسلمانوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں حوصلہ اتنا زیادہ تھا کہ اتنا لمبا ٹائم وہ بیٹھنے کے بعد, اب 6 مہینے ایک فوج روزانہ کوشش کر رہی ہے, وہ نئے سے نیا پلان بنا رہی ہے لڑنے کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اور اس کے بعد بھی وہ وہیں پہ ثابت قدم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے. تو یہی تھا سارا کچھ. رومن ایمپائر کے جنرلز اور عوام کو بہت سخت غصہ ہے, جس کے بعد یہاں پر رومن ایمپائر میں ایک بہت بڑی سول وار سٹارٹ ہوئی, جس کے بعد وہ فوج جسے ہیراکلیس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اسے مجبوراً واپس جانا پڑا. یہ سول وار اتنی بڑی کہ بس سب ہی ایک دوسرے کو مارنے لگے. مطلب یہ وہ
ایک جنگ کے اندر جنگ مطلب آپس میں وہ جو پرسنل فیکٹر ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے اندر سسٹم چل رہا ہے کہ ایک دو پارٹیز لیٹ سے آپ کہہ لیں پارٹی اے اور پارٹی بی ہے، تو باہر جنگ لڑ رہی ہے، ادھر سے پارٹی بی لڑ رہی ہے، پارٹی اے بھی لڑ رہی ہے، لیکن یہ آپس میں بیٹھے آپس میں ہی لڑنے لگ گئے ہیں، تو وہ والا سارا سین ہو گیا، مطلب ان کے آپس میں مسئلے زیادہ ہو گئے. جب ایک بادشاہ کو مارا دوسرا بادشاہ بنا تو اس کے جو سپورٹر تھے اور اس کے جو سپورٹر تھے وہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، عوام کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. لیکن جب حالات تھوڑے کنٹرول ہوئے تو رومن امپائر کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نئے بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 11 سال تھی. اب آپ مجھے بتائیں، جب ایک 11 سال کا لڑکا خلیفہ عمر کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے رومن امپائر کی اس سول وار کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ایجپٹ فتح کرنے کا یہی بیسٹ ٹائم ہے. تو انہوں نے فوراً مدینہ میں ایک لیٹر لکھا اور اپنے میسنجر کو آرڈر دیا کہ فل سپیڈ یہ لیٹر ایجپٹ میں آرمی چیف عمر بن عاص تک پہنچاؤ. یہ میسنجر دن رات ایک کر کے بہت تیزی سے ایجپٹ پہنچا. جیسے ہی عمر بن عاص نے یہ لیٹر کھولا، اس میں حضرت عمر نے کلیئر آرڈر دیا تھا کہ عمر فوراً مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے میرا یہ لیٹر ان سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ. آرمی چیف عمر بن عاص نے بالکل ایسا ہی کیا اور مسلمانوں کی پوری فوج کو جمع کر کے ان کے سامنے حضرت عمر کا لیٹر کھولا اور کہا، ہے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پچھلے 2 سال سے لڑ رہے ہو اور اب تک ایجپٹ فتح نہیں کر سکے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھول چکے ہو اور بالکل ہمارے دشمنوں کی طرح دنیا کی محبت میں کھو چکے ہو. یاد رکھنا، اللہ ایسی قوم کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا. تو اب میں تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تمہاری طرف ایک نئی فوج بھیج رہا ہوں. تو اب اپنی ان پرانی حرکتوں سے باز آؤ اور اٹھو، اپنے گھوڑوں کو ٹھیک کرو، اپنی تلواریں نکال لو اور رومن سے ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ مسلمان ایجپٹ کو ہمیشہ کے لیے اسلام کے کنٹرول میں لا سکے. حضرت عمر کے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا جذبہ اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی اور الیگزینڈریا کی سٹی پر ایسا حملہ کیا کہ رومنز اس حملے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور اپنی دیواروں، گیٹس، ٹاورز کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمان فائنلی اس سٹی میں داخل ہوئے. یہاں کے گورنر سائرس نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گیا کہ ایک 11 سال کا بچہ خلیفہ عمر کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تو اب اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی کے ساتھ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کی خلافت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس طرح ایجپٹ، فرعونوں کا ملک، مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا. عمر بن عاص نے ایجپٹ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک میسنجر جلدی حضرت عمر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ انہیں ایجپٹ کی فتح کی خبر دے سکے. یہ میسنجر فل سپیڈ مدینہ پہنچا اور حضرت عمر کے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی طرف گیا. حضرت عمر کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف گئے اور وہاں پر اس میسنجر نے حضرت عمر کو ایجپٹ کے فتح کے بارے میں بتایا. یہ سنتے ہی حضرت عمر زمین پر گر گئے اور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پورے مدینہ کو جمع کر کے ان کے سامنے ایجپٹ کے فتح کی کہانی سنائی. ناؤ حضرت عمر نے اس کے بعد اس میسنجر کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے گھر کی بجائے مسجد نبوی کی طرف کیوں گئے؟ اس میسنجر نے کہا کہ مجھے لگا آپ سو رہے ہوں گے. تو حضرت عمر نے اسے جواب دیا کہ اگر خلیفہ دن کو سوئے گا تو یہ اتنی بڑی خلافت کون چلائے؟ ناؤ عمر بن عاص کے ہاتھوں میں ایجپٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت زبردست طاقت ہے، رومن نیوی. کیونکہ یہاں پر رومن امپائر کا سب سے بڑا پورٹ تھا، تو آرمی چیف عمر بن عاص نے فوراً خلیفہ عمر سے ان کی اجازت مانگی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنی پہلی نیوی بنائے. لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر اس سے پہلے یہ تھا نا کہ کیونکہ مسلمان سارے عرب سے آ رہے تھے، تو عرب میں تو سارے صحرا ہیں، ادھر تو سمندر والا سین ہے نہیں، ان کی نہ کوئی پورٹس تھی، نہ کوئی نیوی تھی، نہ کوئی نیول فورسز تھی، صرف وہی جو زمینی فوجیں تھیں. حالانکہ یہ سارا اونٹ وغیرہ تھے، ہاں گھوڑے، اونٹ، تلواریں. تو اگر دیکھا جائے عرب ہمیشہ ڈیزرٹ میں ہی رہے تھے اور انہیں سمندروں اور کشتیوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور ان کے مقابلے میں رومنز اس سب کے چیمپئنز تھے. تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے سمندروں میں ہم رومنز کا مقابلہ نہ کر پائیں اور ہماری ساری فوج ڈوب جائے. تو عمر بن عاص نیوی کا آئیڈیا چھوڑ کر افریقہ کی طرف بڑھے اور بہت تیزی سے لیبیا، ٹیونیزیا بلکہ الجیریا تک پہنچے. آخر حضرت عمر نے لیٹر بھیجا کہ اب اور بس کرو، ہماری خلافت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، تو اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے.
جس کے بعد عمر بن عاص مسلمانوں کی پوری فوج لے کر واپس ایجپٹ میں اپنے نئے کیپٹل فسطاط کی طرف آئے اور وہاں ان کی ملاقات کچھ بہت ہی عجیب لوگوں سے ہوئی، جنہوں نے انہیں بتایا کہ زیادہ خوش ہونے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہر سال دریائے نیل کا پانی بالکل سوکھ جاتا ہے اور اسے دوبارہ بہانے کا راستہ صرف ہمیں پتہ ہے۔ ہر سال جب بھی اس دریا کا پانی سوکھتا ہے، ہم اس دریا میں ایک جوان کنواری لڑکی کو پھینک دیتے ہیں اور اس لڑکی کی قربانی کے بعد ہی دریا کا پانی دوبارہ بہنے لگتا ہے۔ تو تم مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مسلمان یہ سن کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا پاگل لوگ ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا اور دریائے نیل کا پانی آلموسٹ سوکھ گیا، جس سے مسلمان تھوڑا گھبرانے لگے کہ یہ تو واقعی دریا بالکل سوکھ رہا ہے۔ اور آخر دریا کا پانی اتنا کم ہوا کہ کچھ لوگ یہ تک سوچنے لگے کہ کیا ہمیں بھی اس دریا کے پانی کو بہانے کے لیے ایسی قربانی دینی چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر آخر چاہے مسلمان ہیں، دل میں وسوسے تو آتے ہیں، شیطان تو ڈالتا ہی ہے ہر چیز۔ پھر عمر بن عاص نے حضرت عمر کی طرف لیٹر بھیجا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ لیٹر پڑھتے ہی کہا کہ یہ کیا ہے، ہم تو اس دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ دنیا کے ان پرانے سارے رواجوں کو توڑ دیں۔ تو فوراً حضرت عمر نے ایک چٹھی بھیجی اور کہا کہ اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈالا جائے، جس میں لکھا تھا، اے نیل کے پانی، اگر تو آج تک ہزاروں سال سے اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تیرا پانی دوبارہ جاری کر دے۔ جس کے کچھ ہی عرصے بعد دریائے نیل کا پانی پہلے سے بھی زیادہ بہنے لگا۔ اس طرح حضرت عمر صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک نیا نظام رکھ رہے تھے، اور ان کے دور میں انصاف کا ایک ایسا نظام تھا کہ ایک دن آرمی چیف عمر بن عاص کے بیٹے نے ایجپٹ فتح ہونے کے بعد ایک عام ایجپشن کو ایک چھوٹی سی بات پر ڈنڈوں سے مارا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اب ہم تمہارے بادشاہ ہیں اور تم ہمارے غلام۔ یہ ایجپشن اسے وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن اس نے ہمیشہ سے حضرت عمر کے انصاف کے بارے میں بہت سنا تھا، تو وہ سیدھا ایجپٹ سے مدینہ کی طرف گیا اور جا کر حضرت عمر کے سامنے اپنے اوپر ہوئے ظلم کی شکایت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اس ایجپشن کو کہا کہ تم یہی بیٹھو، اور فوراً ایک لیٹر گورنر عمر بن عاص کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اپنے بیٹے محمد بن عمر کو لے کر مدینہ کی طرف آؤ۔ جیسے یہ دونوں باپ اور بیٹا مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے اور ساتھ ہی وہ ایجپشن بھی۔ خلیفہ عمر نے ان سب کے سامنے اس ایجپشن کو اپنا ڈنڈا دیا اور کہا کہ آرمی چیف عمر بن عاص کے بیٹے کو بالکل اسی طرح مارو۔ بیٹے کو مارنے کے بعد اب خلیفہ عمر نے اس ایجپشن سے کہا کہ یہ ڈنڈا لے کر اس کے باپ عمر بن عاص کے سر پر بھی مارو، کیونکہ اسی باپ کے پوسٹ کی وجہ سے اس کے بیٹے نے تمہیں مارا تھا۔ اس ایجپشن نے عمر بن عاص کو تو نہیں مارا، لیکن حضرت عمر نے عمر سے کہا کہ تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے جب ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اسی زبردست جسٹس کی وجہ سے اب حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر بن چکے تھے۔ لیکن ایجپٹ فتح کرنے کے فوراً بعد پرشین امپائر کا بادشاہ ایک بڑی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ سبسکرائب۔ اچھا تو جناب ڈاکومنٹری ہو گئی ہے ختم، بڑے ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ میں تو فل اس میں کھبا ہوا تھا کہہ لو، مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی ویڈیو ہے لیکن 1 منٹ میں ختم ہو گئی ہے۔ وہی نا، وہ اسٹوری اس طرح کی تھی اور اس میں انفارمیشن اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی فیکٹر لگا ہی نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، وہی جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں گئے تھے۔ آپ نے دا کوہستانی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ نے اس کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے، اس کی ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی اور مزے کی ویڈیوز مل سکیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں بتایا بھی کریں آپ کے کس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دیں۔ بالکل، تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔